محمد و آل محمد علیہ السلام دا صدقہ انہاں دے برادران دے جتنے مرحومین جا چکے ہیں تمام دی ارواح پر پہنچا نشین فرش ازا مومنین مومنات سنی شیعہ بھائی جتنیاں حاجات و دعاوں دا منچ رکھ دے شہزادہ یمن سبز کا باباد شادہ واسطہ کسے سائل نو اس سخت میرا خالی نہ لوٹ مریضہ نو شفا کا فرما بے اولادہ نو اولاد عطا فرما میرے وطن نو محفوظ فرما سنی شیعہ نو خدایا اتفاق عطا فرما دشمنان سیدانو نیست و نابود فرما اس صفد حقیقی وارث بقیت اللہ لازم وارث خون حسین حسرت آل محمد امام العصر دا جلدی ضرور قبولیت دی خاطر صلوات مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلوات بہت قابل عزت قابل احترام میرے بزرگان سادات عظام سنی شیعہ صاحبان کوئی ایسا کلمہ گو نبی امتی نہیں جڑا کلمہ نبی دا پڑھ کے جہنم جانا چاہتا ساڑھے فرقے ضرور جدا نے ساڑھے مذہب ضرور جدا نے ساڑھے مائنر اختلافات فقہ دے موجود نے لیکن ساڑھی سارے مسلمانوں دی منزل تبدو ایک جس کا نام ہے جنت اور میری اپنی ذاتی رائے میں سمجھنا کہ ساڑھے فرقے بڑھن دی وجہ بھی جنت اسی جڑے سنی شیعہ وہابی دیوبند بریلوی ہیں جنت دی خاطر یہ سنو یقین ہویا ہے کہ میں سنی ہوں گا جنت ملے گی وہ سنی ہو گئے یہ سنو یقین ہویا کہ شیعہ جنتی جان گے وہ شیعہ ہو گئے اہل حدیث اس یقین نال اہل حدیث ہے کہ جنتی چسی جان دیوبند بریلوی چکڑالوی مواتی حیاتی اپنے اپنے نظریے دے مطابق طلبگار جنت ہاتھ بنن والا ہاتھ بن رہا ہے کہ جنت جان گا ہاتھ کھولن والا بھی ہاتھ کھول رہا ہے جنت جان جس بندے 12-14 گھنٹے روزہ رکھ لے 10 منٹ دی کی جلدی ہے ڈیفرنس 10 منٹ دا نہیں طلب جنت 10 منٹ پہلے لانو یقین ہے میں پہلے کھولاں گا تو جنت جاؤں گا 10 منٹ لیٹ کھولن والا اس یقین تے کھول رہے ہیں کہ لیٹ کھولاں گا تو جنت جاؤں گا تراویح والا بھی جنت دی خاطر ہے ماتم والا بھی جنت دی خاطر ہے تو ثابت ہویا کہ ساری منزل ایک ہے جتھے سے جانا چاہنے ہیں اس نام جنت ہے شیعہ بن کے جائیے اسی شیعہ ہونے تیار ہیں سنی ہو کے جنت ملے اسی سنی ہونے تیار ہیں ہاتھ بن کے لبے اسی ہاتھ بننے ہونے تیار ہیں اسی کریزی جنت دی خاطر ہیں اور اتنے اسی مشتاق جنت ہیں اتنا سارا شوق جنت ہیں بم بلاسٹ کر کے لبے جنت اسی بم بلاسٹ کروں تیار ہاں برین واشنگ کیتی گئی ہے مولوی برین واشنگ کر دیتی کہ جتنے مسلمان ماریں گا تو جنتی ہیں وہ مارے لگ گیا تو ثابت ہویا کہ سارے نظریہ میں اخیر جنت ہی مجلس کا مقصد دل آزاری نہیں مجلس کا مقصد کسی دی توہین نہیں مجلس کا مقصد فکر پیدا کرنا سینس اور شعور دے دروازے تے ادب نال دستک دینا یہ مجلس اب وہ کوئی دروازہ کھولے نہ کھولے تو اس روش دے تحت کیپٹل اسلام آباد میرے سنی شیعہ بھائی میرا صرف اتنی سوال ہے جانا جنت ہی ہے سنی شیعہ وہابی دیوبندی منزل جنت ہی تنہائیاں چ بیٹھ جا مصلی تے خدا و مصطفیٰ نو حاضر و ناظر کر کے ضمیر دی بارگاہ چلا جا اپنی ضمیر کو پوچھ جتھے جانا ہے وہ جنت ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے ضمیر تو پوچھی اس جنت دی ملکیت کی دیکھو بہت شکریہ جنت خدا بیچ چکے ہے ایگریمنٹ سائن ہو چکے بے نامہ قرآن چ لکھیا جا چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ دو چیزاں لے کے وہ دے بدلے جنت بیچ چکے ان اللہ اشترى اشترا عربی دا لفظ ہے ڈیل کرنا خرید و فروخت کرنا خدا ڈیل کر چکے دو چیزاں اللہ دے میں لے لے یعنی انفسہم و اموالہم میں لے لیے ادھے بدلے بین لہم الجنہ میں جنت دے چکا اس قادر مطلق تول کی قیمت لے لیے ان گن کی قیمت دے دی قیامت تک ان جس نو چاہیے دیئے پلاٹ وک جائے نا تے پھر بندے آدھے میں تے بیچ چکا ہوں اگلے نہ رابطہ کر جنت علی جاگیر وک چکی
نماز ہاتھ بن کے پڑھ، کھول کے پڑھ، جنت علی دے پترا خرید لئی۔ 10 منٹ پہلے روزہ چھوڑی، 10 منٹ بعد انہیں قیمت دے دیتی، ڈیل ڈن ہو گئی۔ جان اور مال خدا دے ہو گئے، خدا دی جنت انہاں دی ہو گئی۔ پہلے دن ایگریمنٹ سائن ہو گئے کہ فرمایا اج دے بعد جان جتھے منگا، مال جتھے منگا، تسی نہ نہیں کرنی، جنت تہاڈی ہو گئی، تسی دیو یا کسے بہلول دے ہتھی دواندے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہوں جس نو چاہیے اور رابطہ کرے گا علی دے پترا نال۔ لمبی مجلس میں نہ پڑھا، رات کا کافی حصہ گزر چکا۔ گزارش ہے کہ بندے اعتراض کر دینے جی نہیں، اگر خدا دو چیزاں لئیاں نے، جس جان اور مال خدا دے رستے دیتا ہے تو دا جنتی حصہ تے ہو گیا۔ کوئی علی دے پترا تے نہیں صرف جان اور مال دیتے، بڑے سارے بزرگاں بھی تے دیتے ہیں۔ تھوڑے ذہنی سوال سمجھ آ رہی؟ کتنے سارے بندے اپنا جان مال، بندے تے گھر دانے آٹے بھی نہیں رکھے، خدا دی بارگاہ رسالت دی بارگاہ پیش کر دیتا ہے۔ انہاں دا جنت کوئی نہیں حصہ، بحث نہیں، کامن سینس دا سوال ہے۔ اگر انہاں دا بھی کوئی حصہ آئی جنہاں دے ذہنی جناب دے سوالات نے تو میں نے ایک ہی گل دا جواب دے دی، پھر مالک مطمئن ہوندا ہے، پھر کاپی پینسل لگے کر کتنا دینا لکھ دے اسی بھی غلام۔ یہ نہیں کہ صبح پاک ہوندی ہے پچھلے ٹائم پلیت ہو جاتی۔ صبح ازل تو شام ابد تک جنت پاک، جنت کی ہے ہر وقت آل ٹائم پاک۔ ایک دفعہ پھر بولو جنت کیا ہے؟ پاک۔ بہت شکریہ۔ جس نے خریدار بنانا ہے نا، ایک مہربانی کریں، پھر انہاں دے اموالا ہم بھی 24 گھنٹے پاک ہون، انہاں دے انفسا ہم بھی 24 گھنٹے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پھر وہ بھی پارٹ ٹائم پاک نہ ہون، انہاں دیاں جاناں بھی ماں دی جھولی تو قبر دی چار دیواری تک پاک ہون، انہاں دے اموال بھی 24 گھنٹے پاک ہون۔ جے جنت پاک ہے جی پاک ہے، پھر اس دی قیمت جڑا لین والا ہے نا وہ عادل ہے۔ ساڈے عام دکاندار نو کارنر شاپ تے جا کے 5000 دا نوٹ دے کے سگرٹ منگو تو وہ 3 باری نوٹ دیکھے گا۔ اسلام آباد والے یہ او چیک قیمت کر دینے جنہاں دا مال 1 نمبر ہو، تے جنہاں دا دڑے دا انہوں کو نہیں چیک کرنا۔ جس نو اپنی جنس تے یقین ہے نا وہ قیمت چیک کرے گا، نوٹ 2 نمبر کے نہیں۔ وہ کیوں چیک کر رہا ہے کہ میں جڑی چیز دے رہا ہوں 1 نمبر ہے، میں دے بدلے جڑی قیمت لے رہا ہوں 2 نمبر نہ لے رہا ہوں، نوٹ 2 نمبر نہ ہوئے۔ کارنر شاپ دے دکاندار نو اتنا سینس ہے کہ 1 نمبر چیز دے کے 2 نمبر قیمت نہیں لے دی۔ مہربانی کر، خدا نو تو ایڈا سیانا بھی نہیں سمجھا جس پاک جنت دے کے سودا انہاں نال کیتا ہے جنہاں دیاں جاناں بھی پلیت ہیں، جنہاں دے مال انفسہم و اموالہم، انہاں نے خریدار بنانے نہیں جنہاں دیاں دوویں چیزاں ماں دی جھولی تو قبر دی 4 دیواری تک پاک۔ وہ جڑے آغوش تو لے کے قبر تک پاک نے، وہ صرف ویڑا ابو طالب دے، جنہاں دے قریب نہ بت پرستی دی نجاست آئی ہے، نہ شراب دی نجاست آئی ہے، نہ شرک دی نجاست۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل العلم، یہ حدیث ہے جڑی سیاست تو کتب اربع تک موجود ہے۔ سنی شیعہ اس نو تسلیم کر دے۔ نبی فرمایا جنت سردار حسن اور حسین وابوہما افضل منہما۔ پیغمبر دا جملہ بہت قابل توجہ، فرماندے تے میں محمد آکھرے ہیں انہاں دا بابا علی انہاں دوہاں تو افضل، ابوہما ان دونوں کا بابا، افضل منہما حسن حسین دا بابا انہاں دوہاں تو افضل ہے۔ یہ آکھن دا راز کی ہے؟ خدا کرے کوئی میرا معافی ضمیر سمجھے۔ نبی سمجھانا چاہتے ہیں حسن حسین دی ماں ہے زہرا بطول، جدن بطول دے پتر ہو کے علی تو وڈے نہیں ہو سکتے تے عام ماں دا پتر ہو کے علی دے برابر۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ تیری امانت کی طرف پہنچ گئی۔ مل کے بولو حیدری۔ اس بات دا وزن کیے نبی دی زبان چڑی گئے، رسول آخرت کوئی حکمت ضرور ہے۔ فرماندے نے بطول دے پتر ہو کے علی دے برابر نہیں ہو سکتا۔ علی بطول دے پتراں تو ہی بلند ہے، جدن بطول دے 2 پتر ہو کے علی دے برابر نہیں ہو سکتے تو کسی عام ماں دا پتر ہو کے علی دے برابر کیویں ہو جائے گا؟ جنت دے 2 ہی سلطان ہیں، حسن اور حسین۔ وفیہما جنتان، اس میں 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتاں 2 نے، سردار بھی 2 نے۔ میرا جڑا ذہن امیجنری ہے، میں لگتا ہے جنت ہوئی ہے ایک جاگیر چ نکلو تے حسن دی جاگیر شروع ہوئے، ادھروں نکلو تے حسین دی جاگیر۔
کلمہ پڑھ کے جنت دیا لالچیاں جنت دے سرداراں نوں مار دو. اور دکھ اس گل ہے کہ غیرہ نہیں ماریا مسلمانوں، دو ہی تے جنت دے سلطان ہاں، دو ہی تے رسول دے پتر ہاں. کلمہ گو مسلمان کلمہ نبی دا پڑھ کے نبی دے دو پتروں ہی نے ماریا. ایک دے جنازے تے تیر مار دیتے، ایک دا جنازہ تیراں تے چاہ دیا. میں صدقے ہوا آج جس دا تابوت آئے گا ولی دا پتر ہے، رسول دا پتر ہے. انا آتیناک الکوثر دی مجسم تفسیر حسن، جڑے ساری زندگی نبی نو تانا مار دے رہے اب ترے ایدی اولاد کوئی نہیں. حسن دنیا تے آ کے دسے ہیں نانا اب تر نہیں، میں نانے دا پتر ہوں. دامن رسالتوں اب تری دا دھبا مٹان والا حسن. 25 حج پیدل کیتے اس میرے امام، 25 حج. مدینے تو مکے جا رہے ہیں، قافلہ نال ہے، سواریاں نال نے. یا ابن رسول اللہ کتنے جا رہے ہو؟ فرمایا بیت اللہ حج. پیدل جا رہے ہو؟ اٹھ سواریاں موجود نے، پھر پیدل کیوں؟ فرمایا شرم آمدہ اتنے بڑے بادشاہ دی بارگاہ حسن سوار ہو کے جائے. میں حسن و شرم آمدہ تو پھر سواریاں چھوڑ جو جانور بھی نال. فرماندے نہیں رستے کوئی کم ظرف وے کہ انج نہ کہ علی دا پتر غریب ہے، سواری کوئی نہیں. سواریاں تاں نال نے بندے نے پتہ لگے میں غریب نہیں، امیر ابن امیر المومنین. جڑا اتنا امیر تے نفیس ہے مسلمانہ اس نو 72 مرتبہ زہر 72 مرتن 72 مرتبہ. پہلی دفعہ زہر نہیں دیتی گئی، اس تو پہلے کئی دفعہ زہر دی. جڑی آخری زہر دیتی ہے جس نال میرے امام دی شہادت ہوئی، یہ روم دے حکیم کو لما کر گئے. برفانی پہاڑاں دی چوٹی تے کوئی درخت اگدا، وہ درخت دیاں جڑاں نالوں یہ زہر کشید کی چاہتا ہے جس کا نام ہے زہر حلال. یہ اتنی زہریلی زہر ہے، اگر پیور اوریجنل ایک ڈراپ زہر حلال دریا یا سمندر ہی سٹو میلاں دے ایریے تک ایک قطرے نال مچھلیاں تڑپ کے تر جان گی. بلکہ سندھ دے کوئی حکیمان وہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اوریجنل ہوئے پیور ہوئے انگلی تے لا کے جانور بھینس یا گائے جڑی دودھ دیندی ہے وہ سنگ تے لاؤ، دودھ ختم ہو جائے گا، خون شروع ہو جائے گا. شام چوں قاصد گئے روم دے طبیب کھول زہر چاہی دی ہے، میں نے بادشاہ بھیجا. ہو سکے اس ٹائم دنیا تے زہریلی ترین زہر میرے کو زہر حلال. کتنے ڈراپ دیں؟ ہو سکے کتنی ہیں شیشی، ہو سکے پوری دے دے، تو پیسے لے، ہو سکے میں دے دوں گا، بیچنی ہے میں، میری منہ منگی قیمت میری ہے، لے جا جانور نہ دیں گا. پتہ نہیں کسی بہت بڑے مجرم انسان کو دیں گا. قاصد قاصد سپاہی تھلے منہ کر کے دے ہاں جرم اس دے ماں دا نام زہرا ہے، اس دے بابے دا نام علی ہے، وہ بلد علی دا پتر. آدھے انسان واسطے تے بہت زیادہ ہو سکے تو دے دے، اسی زہر دے دے کہ تھک پہ ہوں نہیں مردا، ہو سکے میں لکھ دینا ایک ڈراپ نال مر دے گا. ایک پھر روم میں شام آئی، شام میں زہر مدینے جودہ بنت اشس ملونہ خدا اس سے لعنت کر. یہ وہ امام ہے جڑا گھر تم ہی اوکھا. تسی امیجن کر سکتے ہو جس دے گھر اس دی زوجہ قاتلہ ہوئے، ہاں وہ امام کتنا اوکھا ہوئے گا. بندیاں کنا انہوں نے رشتے دیتے ہیں انہوں نے مارن واسطے. لالچ دیتا گیا زہرا دے پتر نو زہر دے دے، اتنے 1000 درہم دیاں گے تیری شادی اپنے پتر نال کرانا. اس ملونہ نے روزے دار امام نو جتنی زہر آئی ہے شیشے چ، روزے دار امام افطاری دے ٹائم پوری دی پوری زہر شربت یا شیر چ ملا کے دودھ چ یا شربت چ. مولا فرماتے ہیں جو دا جی میں بڑی پیاس لگی ہے، ادھی میں تیاری کر رہی ہوں. زہر آلود شربت امام دے ہاتھ. امام جام نو ویکھ کے پڑھے ان للہ، یہ ہاتھ کم گیا. کلمہ ترجیح کیوں پڑھے نا؟ یہ تو موت دے وقت پڑھی دے. فرمایا ہاں میں جاننا تو شربت تیار کر دی رہی ہے، میں امام جاننا. اس ملونہ دا چہرہ زرد ہو گیا، میں نہیں سمجھی. فرمایا میں دسنا ایسے عورت در سکتی ہیں؟ میرے قاسم دی عمرہ کتنی ہے؟ ادھی جی 3.5 سال. فرمایا جو دا 3.5 سال دا بچہ یتیمی دے وین کر سکتا ہے؟ میں سمجھی نہیں. فرمایا میں سمجھانا جڑے مقصد واسطے تو میں زہر دے رہی ہوں تو کامیاب نہیں ہوئی. رزم بے رضائے ہی و تسلیم امر. ایک گھٹ یا 2 گھٹ لے واپس جام کیتے اور پیو نا، تسی پہلے بڑی پیاس ہے. فرمایا میں زیادہ اوکھا نہ کر، تو مقصد ہی پوری ہو گئی. جا اس نو 10 خوشیاں دی تیاری کرے.
میں سمجھی نہیں. فرمایا میں دسنا جس دن بھیجے نا میں جاننا کتنے ہزار درہم دا اس لالے دیتے. فرمایا تین درہم دے گا لیکن زہرا دا پتر دی گل یاد رکھی تو ایسی بیماری چ مبتلا ہو جائیں گی وہ پیسے تیری بیماری چ لگ جان گے. رہی گل وہ پیا میں اپنے پتر نال تیری شادی کراں گا کدی تیری شادی اپنے پتر نال نہیں کراں. کمبل نہ پیتن کس دسیا؟ فرمایا میں علیم الخبیر دسیا میں ذات خدا دسیا. ادی پھرے تے تسی گل بہناں نو دسو گے تھانوں تے پتہ لگے میں زہر دیتی. کتنا کریم امام ہے حسین دا بھی امام کتنا کریم ہے حسن. قسم با خدا اسلام آباد والے میں پڑھیا ہے جس لیے رون لگ پئی تے میں بڑی شرمندہ ہوں گی تہاڈیاں بہناں دے سامنے. امام فرماندے نے پچھلے دروازے چ اس پاسے نکل جا میریاں بہناں دا سامنا ہی نہ کر تاکہ تو شرمندہ نہ ہو. جڑے قاتل نوں شرمندہ نہ ہو تو کدی انہاں دے دروازے تے چھک کے ویکھ تے صحیح کریم کتنے نے. اتوں میرے امام اٹھے نے افطاری دے ٹائم سدھے اپنی باوفا زوجہ شہزادہ قاسم دی والدہ حرم حسن مجتبی حسین پاک ام فروہ صلوات اللہ علیہ دے دروازے پہ دستک دیتی ہے. فرماندے میں جا رہا قاسم دی ماں تھوڑا نانے کول پھرنا للہ پڑھ کے دے نانا اج آخری بار آیا. نانا جڑی اگے ملدی ہے میں بچدا رہا ہوں اج دے بعد نہیں بچن گا نانا بس ہن جا رہا کل میں نہیں آواں گا ویر حسین لے کے آئے گا. میں نانا تواڈے کول آواں جگہ ہوئے گی نا؟ مہربانی مہربانی اسلام آباد والیا قبر رحمت للعالمین دی حل گئی. فرمایا میں تے سکنا کوئی میرا بھی میرے کول صدقے کوئی تے ہوے میرا بھی جڑا میرے پاس نہ ہو. اچھا نانا بسم اللہ. اتوں پھر ٹردے اٹھدے بندے کوئی دور نہیں ماں زہرا دی قبر روضہ رسول تو جنت البقیع بڑا اوکھا سفر کیتا. قریب پہنچے نے فرماندے نے ماں میری دی قبر حل رہی آئی. ماں دا ایک رشتہ ہی ایسا ہے ماں قبر میں جا کے بھی اولاد تو دور نہیں. انہاں دی قدر کرو یار. مومنہ ماں دا کدی دل نہ دکھائی. اس روپ وچ کوئی اور ہستی ہے تیرے میرے گھر. حسن مجتبی دن میں 5 قدم دور ہوں میری ماں دی قبر حل رہی. قبر تے ہاتھ رکھ کے دنے اماں میری دکھے پاسے علی اماں میری دنیا تو جھڑکاں جھل جھل ٹر گئی اماں او میری زخمی پاسے علی ماں کیوں پریشان ہو. قبر چ آواز آئی جنہاں دے پتراں نوں زہر مل دے او ماں قبر چ تے میرا پتر آ میں منت پہ کرنی ہے کل نانے کول جا کے دوجی باری شہید نہ ہونی. میں اس مدینے تو اوکھی ٹری ہاں انہاں میں مارے ہے میرا پتر نہ مری میں اوتے جا کے آ جائیے میں تیرا انتظار کراں گی. میری جھولی پھر حاضر ہے. اتریا تقریباً تو ڈال چکی ہے عدد دے قریب آئی. اٹھے نے لو اماں ہن میرا آخری سلام. ماں دا وائرلس رشتہ اٹھن لگے نے میرے ال ویکھنا نحیف اتنے ہو چکے نے زہر اتنا سرایت کر چکی ہے جسم سبزی مائل ہو چکے اے این ہاتھ رکھ کے اٹھن لگے نے نہیں اٹھ سکے پھر جان پہ تے قبر تے منہ رکھ کے نما میں تھک گیا. جڑا جملہ میں پڑھنا چاہنا قبر چ آواز آئی آنکھیں تے میں ماں گھر تک چھوڑا صدقے فرمایا نہیں اماں میری نہیں ویسی. اے پھر اٹھ دے سہارا لیندے دیواراں تے ہاتھ رکھ کے ٹر دے. 40 گھراں دی ایک ہی حویلی آئی بڑا انٹری گیٹ ایک ہی آئی اندر 40 گھر آئی سادات اس مین دروازے تے بلفضل لباس پارا دیندیاں سرکار وفات نے میرے کولوں گزرے نے. تربیت ام المنین والدہ دی اسی اولاد زہرا گزر دیں تے جناب عباس اے نکل ہو جاندے. ادھر میں بادشاہ نو کدی چہرے ال نہیں ویکھیا میں تے قدماں ویکھدا. ادھر میرے کولوں گزرے نے میں سلام کیتا میں جواب دیتا نے تے میں رون دی آواز آئی ہے میں پاک ہو گیا. اج ماں دے زخم یاد آئے نے اج ماں کولوں جنت البقیع آئے تے روندے آئے. دل میں نہیں سمجھ سکا میرے کولوں گزر دے ٹر دے حسین پاک میں فروا دے دروازے تے آ کے سجا ہاتھ چایا نے میں دستک دیاں دروازہ آپ ہی کھل گیا. آدھر میں نہیں ویکھے تے قاسم دی ماں دی چادر لتھی ہے وال کھلے تے رو رو کے پئی آندی ہے مل گئی ہے نا زہر. تے فرمایا تن کس دسیا؟ فرمایا تہاڈی دکھے پاسے علی ماں میرے ماں دی میں قاسم نو لے کے ستی آئی میرا مونڈا ہلا کے آئی تیرا پاسے نال ہے میرا گلیاں پیا رو گیا. اللہ تہاڈا ماتم قبول کرے. شہزادی خاتون قیامت تواڈے تے راضی ہے. حسن حسین دی اماں تواڈی میری شفاعت کرے. بی بی پاک اسی خالی دامن لوگ ہاں اپنے امیر پتر دا واسطے ہی میدان محشر سنتنا نہ تواڈی بی بی ورمندے نے میں تسی حکم دیتا ہے قاسم نو لے کے سم پویں میں سو گئی آئی. میں خواب ڈٹھے تواڈی اماں پاک روندے ہاں تے رو کے دن تیرا پاسے نال ہے نا انجی پتر پیارے ہوندے نے ماواں نو جویں تن قاسم پیارا ہے او میرے جڑا مدینے دیاں گلیاں وچ کلا ہی پیارا ہوندا. وارث دا ہاتھ پکڑ کے مسنت لٹائے نے ہن تڑپ دیاں جویں مچھلی پانی دے باہر. زہر دی موت بہت ہو گئی. دعا مانگ اسلام آباد والیا پہلے تے زہر نال کوئی
مرے نہیں. اگر کسی نے زہر مل گئی ہے تو دعا منگو جلدی مر جائے. بہت اوکھی موت ہے. خدا نہ خواستہ زہر مل جائے پہلا جگر ختم ہوتا ہے, ٹکڑے ہوتے ہیں, پھر جگر خون بن کے لوتھڑے بن کے منہ والے رستے باہر. دو کماں تے زہر مجبور کر دے. دل ہوندا میں تڑپاں, زہر مچھلی دی طرح تڑپاندا ہے, اندروں بندہ زخمی ہوندا ہے. تے دوسرا جگر وچ سیک اگ لگدی, دل کردا ٹھنڈا پانی میرے کول میں پیتی آواں. ہدی امیر پیو دا نفیس پتر تڑپدا ہے. تے میں کہ میں پانی لے آواں, فرماندے نے نہیں سیک زیادہ ہے, جگر وچ اگ لگی, پانی نال نہیں بجدی, کہ کراں ہائے تیری نکلے. آدن میرا قاسم کتے ستا پہ, فرمایا پتر سینیاں دی ٹھنڈک ہوندے نے, قاسم لایا. آدن میں 3.5 سال دا قاسم چاہیا. میں کہ لو فرماندے نے الکی ہے الا صدری, اس نو سینے دے باہر میرے سینے تے لٹا, قاسم دا سینہ میرے ہتھے رکھ. آدن میں قاسم نو سمایا ہے, بچہ چھوٹا بہت گہری نیند سوندا ہے, بڑی مشکل اٹھ دے. آدن 2 منٹ نہیں گزرے تڑپیا قاسم, اماں اماں کتنے سمائے اماں. اکھاں بند نے تے ماں نو بلا رہا, رو کیا دی اکھاں کھول, گرم جا نہیں پیو دا سی نہیں, بابا لہدے دا مہمان ہی اینج ویکھے تے بابے دی داڑھی چھونے تڑپ کے پیو دے سینے تے اترے. ماں دا دامن پکڑ کے دے, اماں میرے بابے نے کس ماریا, اماں میں چاچیاں نو بلاواں, میں چاچے غازی نو بلاواں, میں چاچے حسین نو بلاواں. پتر دے مونڈے تے ہتھ رکھ کے دے, اچا نہ روئی, ستیاں نو نہیں دسی دا پھیلا. اور میں دے اللہ صبر کرو, اجے نماز شب پڑھنا اور میں حالے نہیں, ستیاں نو نہیں دسی دا پھیلا مار گیا. اور میں نے جی میں نبھا لے ساں. ماں پتر سسکیاں نہ روندے رہے. اخیر نماز شب دا وقت ہو چکا تے فرمیندے لے ہون قاسم دی ماں کو نہیں بچنا, میں میریاں بہناں بلا لے, میرے ویراں نو بلاؤ. قاسم دی ماں ٹرن لگی ہے, بابا دی چار پائی ماں 2 قدم چندی ہے, مڑ مڑ کے وارث دی حالت ویدی, چوتھا قدم چان لگی ہے, قاسم دوڑے ہے, ماں دا دامن پکڑ کے دے, ماں نہ جاؤ. اما پھپھیاں نو میں دس لے سا, فرمایا میرا پتر موت دی اطلاع دینی اوکھی ہے, تو انہوں نے کیویں دسیں گا, وہ تے بہنا مر جان گی, انہوں طریقے نال دسنا ہے. نکے نکے ہاتھ بن کے دے, اما میری شکل یتیم والی بنا, اما میری شکل انج بنا, پھپھیاں نو ویکھ کے میں بولنا ہی نہ پوے. تیرا ماتم قبول ہو, میں ویکھ کے پھپھیاں سمجھ جان ساڈا ویر مر گیا. یہ گل میری سین پسند آئی ہے. این حجرے حسن امام تڑپ رہے نے اے ویڑے چ, وارث دی حالت بھی ویدی ہے, پتر دی کم سینی بھی. یاد اما میں جانا, اما نہیں میں بولن دی جاچ, میری شکل بنا. اما بابے اوکھے نے, انہاں دی مٹھیاں بند ہو رہی ہیں, بابا میں نہ ہاتھ پیر بنان جوگا, نہ پانی پیوان جوگا, نہ میں سہارا دے سکتا. ماں جلدی دے نال پتر نو بٹھایا ہے, ہتھاں نال گریبان چاک کیتا ہے, بولن لگے تے ایتھے بابا بھی کدی نہیں بولیا, ایتھے دادا بھی اچھا نہیں بولدا, ایتھے فرشتیاں دی ضرورت نہیں, میں کی کراں. بابے دا بھی آخری سا ہے, آدھا چلو بننا کدی تے بوا کھول لے سن. ان نماز فجر پڑھ کے بطول دیاں دھیاں دروازہ کھول دیاں تے مدینے دے یتیم سیدزادی دے بوا کے کٹھے ہوندے ہیں. یہ معمول آئی, بات شہزادی پھر خیراتاں کر دی آئی. ادھر شہزادہ کے بیٹھے ہیں, ادھر شہزادیاں مسلیاں تے جناب فضا اٹھی ہے, میں تجدید وضو کراں. اٹھی ہے تے وڈی سین بولی ہے, اماں جی بات شہزادی, فرمائے دعا کرو نا میرے پہ ویڑے بیکے نو خیر ہوئے. کیوں بات شہزادی خیر ہوئے, فرمائے خواب ڈٹھا ہے, اماں دے وال کھلے ہوئے. دوجے مسلط ولی دی چھوٹی دی بول کے دی, ہاں میں بھی ویکھیا اج نانے محمد دی پگ لتھی ہوئی ہے. اللہ خیر کرے, میرے ویراں نو خیر ہوئے, تسلیاں دے کے فضادی خیر ہو سی, زندگی ہوئے تیری غازی بھیرا دی. ایک گلاں کردے کردے ٹر دے. فضادی میں سین چ نکلیاں تے میں رومن دیاں آوازاں آئیاں, سسکیاں دیاں آوازاں, صبح دے سناٹے چ آواز دور جاندی. فضادی میں سمجھے ساڈے دروازے کو آواز آ رہی, آ کے فضادی میں تھوڑا جہا دروازہ کھولے, ویلا کچو کوئی چھوٹا بچہ ہے, گریبان چاک والا چاک, مٹیاں تے بیٹھے, زانو بلند نے, زانو تے ہتھ نے, ہتھاں تے روندا ہے, اپنے آپ نال گلاں کردا ہے. فضادی میں نفاق ہو گیا ہے, او یتیم بچہ ہے جڑے فجر نماز دے بعد آوندے ہیں. ادن بیٹا تو تھوڑا جلدی آ گیا ہے, اجے شب پڑھ رہی ہیں, واجبہ پڑھن گیاں تے ضرور میں خیرات دیاں گی تے میں چوکھی لے دیاں گی, بیٹا تھوڑا جہا انتظار کریں. فضادی میں دروازہ بند کرن لگیاں, تلیاں ٹیک کے اٹھے, ادے دادی میں سوالی نہیں, میں امیر پیو دا امیر پتر, میں منگن نہیں آیا, میں کوئی گل کرن آیا, امیر پیو دے پتر دا نام آیا. فضادی آفتابہ میرے ہاتھ اڑ گئے. آدھی میں دروازہ کھولیا, میں کہ دادی مر جائے تو کون ہے, فرمایا سنان میں قاسم.
جی میں ڈگے قرآن نکاری چاندہ فضا دی میں بھج کے قاسم نچایا میں کھدا دی مر جئی وال کیوں کھولے نہیں والاں چ مٹیاں کیوں لڑائیاں نہیں یہ حالت کیوں بڑھائی آدھی دادی وقت تھوڑے ہی میں نے پھوپیاں ملا جڑی ٹر نہیں سکتی فضا قاسم نچا کے بھج پئیے جتھے مسلیاں تے علی دیاں دیاں بیٹھیاں تسبیح و تعلیل پہیاں پڑھ دیاں دعا مسلیاں دے سنگری جا کے فضا قاسم نو کھلوایا ہے ٹھڈا صاحب ہر کیا دی علی دیاں دیاں تواڈا خواب صحیح ہے ایک باری ویکھو بڑے گھر نو لٹ پے گئی نے میری سینڈ اٹھا دی ماں مر گئی وال کے کھولے نہیں ہے والاں چ مٹیاں کیوں رلائیاں نہیں حالت کے بنائیا رو رو کے پیادا ہے تواڈے گھر دا در پیا بند تھی دے کرو جلدی زینب کلثوم میری ماں بیوہ اور میری ماں بیوہ پئی تھی دی ہے وہ پیا ٹردہ نویر مخدوم ساڑے گھر دا در یہ پہلی نماز ہے جیڑی بدول دیاں دیاں اپنے حجریں چ نہیں پڑھی انہیں مسلیاں تو ٹریاں نے انہیں نالین لتھیاں ہوئیاں چادریں سنبھال دیاں قاسم نو چاہیا ہوئے قدم دا پیا رونے پر میں ادھی راہ ہو گئی اتنی دیر میں نے کیوں نہیں بلایا پر میں بابا دیان شالا سبیاں نو ہوئے میرا ادھروں شالا دیاں ٹریاں ادھروں تیسری الٹی میرے امام نو آئی جگرے حسن دے ٹکڑے باہر پہ آندن اکلیوں میں فروا چادر لتھی ہوئی جگرے حسن دے ٹکڑے پہ جلدی ہے جناب فروا دن میں ویکھے جی میں پکی نو گز لگ دے یکدم تڑ پہ قاسم دا بابا میں نہ دن انج لگ دے میریاں بہنہ آ گئیاں معصوم دی خوشبو محسوس ہوں دی پر میں نے تشن کی تیرا کک باری ویکھ آ رہیاں نہیں یا کوئی نہ قاسم دی ماں ویکھ یا دی آندیاں پئیاں عجیب جا سوال کیتے اسلام آباد آلیا حسن امام آدن ہے قاسم دی ماں آندیاں پئیاں نے آہستہ پیا تیز پئیاں ٹر دیاں رو کیا دی تیری قسمیں جڑی دائیاں دے سہارے ٹر دی آئی زینب بھج دی آندی پر میں دے نے جلدی کر میرے جگر دے ٹکڑے لکا متا بھین مار مہربانی روحانیت کو لا لینا اپنا اپنے زیادہ رائے اکٹھا کرنا اپنی اپنی قبروں کا سامان تلاش کرنا اج ایڈا سونا پہ رون دے کل حسن دی ماں تو قبر اچ نہ رون دے فرمیندے تیز پئیاں ٹر دیاں فرمیندے جلدی کر میں چھوڑ اے تش چھپا اے میرے جگر دے ٹکڑے بہن ویکھ کے مر ویسی میں فروا دیے میں تس چاہے جلدی میں بروا دیئے میں تیزی تے بڑی کیتی ہے جلدی دے نال میں دوجہ کمرے داخل ہونے لگی ہیں میرے مونڈے تے ہاتھ آئے میں مڑ کے ویکھے تے علی دی دھی دیوال کھلے ہویا رو کیا دیا نہ لکا میں ماں نو پٹیاں بن دی رہی میرے تو نہ لکا میں بچپنی چھ دکھ لے دیا آواز دے میں دے میرا دے گل بھائی پا کیا دیا ہے وہ میرا نفیس دے امیر ہوئی یہ علی دیاں دھیاں دے وین بلند ہوئے یسرب مزلزل آیا محلے بنی ہاشم کبیا نوجوانہ نے بنی ہاشم اپنے اپنے مسلیاں تو دوڑے ننگیاں تلواراں بڑے گھاری چرون دی آواز پیاں دی سارے حسن دی حویلی سارے آئے بہن آئیاں نے حسین آئے نے بھائی ودا کیا دن اللہ دے حوالے میرا کربلا دا غریب ہوئی ایک ایک پھر آیا ایک ایک بہن آئی حسن امام پہچانے آگئے ہو فرمایا آگئے حسین آدن میرے بھی نو زہر مل لیا یہ حجرے سے جے کبھے وے دیان میں کچھ سے پانی دے ماں پر میں نے نہیں کس دی تلاش ہے رو کیا دن سارے آئے ہو سڑا غازی نہیں آئے دیوار دیواروں آواز آیا کھڑا اندر کی بھی آواز زہرا دیاں دیاں دیوار کھلے آئے پر میں دن اندر اس 5 لاکھ قدمہ خرچ کر آواز آتا اندر اس شام ملنی کوئی میری ذاکری نہیں یہ تیرے اندر دا توسل ہے تیرے جگر دا درد ہے شالا اپنے دکھائی تو کدی نہ روئے حسین نیڑے آجی بسم اللہ امامت دی پگ لہا کے چھوٹے ویر دے سر تیرا کیا دن آج دے بعد تو امام ہے ساری اولاد روپیہ دن میری وسیعت ادھی اطاعت کرنی ہے او دے بعد حسین دا ہاتھ پکڑ کیا دن میری واری آئی ہے میں زہر پی کے بچائی آئی کل تیری واری آوے زرمنج حلق دین بچا لیں تے ایک آخری منت کرنی ہے جی وڈا ویر پیو دی جائیں میرا میر پھر آئے بول فرمایا آج چھوٹا ہے 3.5 سال دائے جدن جوانی چڑھ پوے تڑپدا منت پیا کر دائی باہمیں اقرا دبن را بناوے میرے پتر نو ضرور سیرے پاوے او میرے پتر نو ضرور کھارے چانے میرا بنرا ضرور بناوے
صدقے بہنا دے دیاں انا للہ و انا الیہ راجعون بہنا دے دیاں مٹھیاں بند ہو گئیاں تڑپدا حسن نو سکون آ گیا سارے انا للہ پڑھیا امیر جو آئی بہنا وال کھول کے ماتم کیتا او جنازے سجدے نہیں اسلام آباد آلیا جدے سران دی بہنا وین کرنا لیوں بڑے وین ہوئے حسن امام دے ہائی جو امیر غسل بھرامان دیتا ہائی جو امیر شاید کسن میرے جملے دی سمجھ آوے بھرامان رل کے کفن پوایا ہائی جو امیر صدقے 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 سونا جنازہ سج گیا بھرامان موڑیاں تے جایا امیران دے جنازے بھرا چہدے 40 گھران دی وڈی حویلی آئی بھرامان حسن دا جنازہ تھا ایک قدم دوجا قدم تریجے قدم تے گئے بطول دیاں دھیاں دے بال کھلے ہوئے آلیہ مسافر شام آگیا دیئے حسین غازی جی کلام فرمایا اس وڈے دروازے تک ویر دا جنازہ سی چانے اگر آکھو فرمایا بسم اللہ چالو بہنا بھرا دے جنازہ موڑا دیتا تیرا ماتم ہوئے سی اسلام آباد آلے اٹھور دی آئی تے ماں دی قبر الوے کیا دی اماں ہک دا جنازہ چاہی کھڑیاں پتہ نہیں دوجا غریبے انہی لاش دے کوئی رون دے گا آخری میں صدقے ہوں ایک آخری بین میں زیادہ پڑھ گیا آخری بین یقیناً تیار ہو سی میرے امام دا جنازہ امیر دا جنازہ ویکھنا امیر دے جنازے کی ہو جائے ہوں گے دروازے تک مہنہ گئیاں یقیناً جلے جنازہ گھروں نکل دے پردے دار گلیچ نہیں ہم دیئے تے وڈیاں پردے داراں بطول دیاں دھیاں حویلی دے اندر کھلو گئیاں مہنہ ودا کیتا بھیرا جنازہ چاہ کے مدینے دی گلی چاہے ٹر دے روزے نبی دا رخ کیتا ایک بندہ سامنے آ کہتے حسین کئی فرمائے بھیرا دا جنازہ کتھے لے چلے ہیں فرمائے نانے کول دفنان واسطے معاف کریں جڑا جملہ اسلام آباد آلے اس بندے آکھے تیری ہائے نکل ویسی آدھا کوئی نہ فرمایا نانیاں کول نواسے دفنی دن اتا نہ مار کے آدھا قبر ران دیو قبرستان نہ بناؤ اتھے کوئی نہ دفنی سی فرمایا حسرت بڑی آئی میرے ویر دیا دے واپس لے جا فرمایا میرا دل نے میں نانے کول دفنا ہوا گلہ اتنیاں پیاں دیان کسے اشارہ کیتا ہے اسلام آباد آلیا من قرآن دی قسمیں کمانا کڑا گئیاں تو مسلمانے میں سیدان پہلا تیر مارن آلا مرد لائی کوئی عورت آئی اور اسلام آباد پنڈی آلیا کتنا ماتم کر رہی تیر لگ گئے جنہیں تیران دی بارش ہوندی قرآن دی قسمیں تیر حسن دے جنازے 70 لگے نے باقی ہاشمی کھلو تیرے قاضی بھج پہ آئے اس دروازے جدا کھلویا جتھے علی دیاں دیاں کھلوتیاں کھلوتی زینب دے کولوں بھرا اندر گیا آلیہ مٹی دے جھڑکیا دیئے کلثوم شاءاللہ خیر ہوئے خیر کوئی نہیں عباس دا ہاتھ پکڑ دیا دیا غازی کیا بنیا فرمایا اللہ دا نائے نہیں روکنا انہا ساڑھ غریب سمجھ انہا ساڑھے امیر بھرا دے جنازے تے تیر مارے انہا ساڑھے بڑے بختار بادشاہ مارے انہا ساڑھا امیر مار دیتا لائیو اگر جنازہ سامنے آوے حسن امام دا جنازہ ویڑے آیا قرآن دی قسمیں بھیڑا ہتھا نال تیر چھکے تیر بھرا دے جنازہ چھک دی آئی حسین دا منہ چم دی آئی پنجمہ تیر چھکے فضا دی حسین نو کیوں چمنی ہے آدھی امام میں تا چمنی ہے اے امیر ادھی اے حالت ہوئی ہے حسین غریب ہے پتہ نہیں میرے غریب جڑی جنازہ امین دا گیا اے وہ مظلوم دی مجلس ہے جیدہ جگتے لقب امیر او پہلے زہر ملی بات مسلمانہ ایندی لاش تے مارے یار غریب بندہ ہوئے ایک باری گھروں جنازہ نکل جائے واپس نہیں آتا اے آئی امیر پیودہ امیر پکر قرآن دی قسمیں ایک دن جدوں کفن پلائے دیکھو امیرہ دے جنازے کی میں ہوئے ایک باری کربلار وہ کرو ہائیو صدق